الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. وجہ تخلیق کائنات، فخر موجودات، سرور کائنات، مصداق وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اول ما خلق اللہ نوری. پروردگار متعال نے جن کا نور اس وقت خلق فرمایا جب زمین و آسمان کی ساخت بھی نہ تھی، اجرام فلکی کی گردش نہ تھی، سلسلہ شب و روز نہ تھا، موسموں کا تغیر و تبدل نہ تھا، ہواؤں کی نقل و حرکت نہ تھی، برقے باراں کے ہنگامے نہ تھے، دریاؤں کی روانی نہ تھی، موجوں کی جلانی نہ تھی، سمندروں کا تلاطم نہ تھا، دریاؤں کا ترنم نہ تھا، سبز و گل کی روح کی نہ تھی، پہاڑوں کی فرق پوش اور برف پوش چوٹیاں نہ تھی، شبنم کی لطافت نہ تھی، چاند کی چاندنی نہ تھی، صبح کا اجالا نہ تھا، شام کا جہالا نہ تھا، یعنی کچھ بھی نہیں تھا. ایک طرف لا الہ الا اللہ اور دوسری طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہی کائنات کی عظیم ترین شخصیت باد پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ قال طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. ہر مسلمان مرد اور عورت کو علم کا حاصل کرنا واجب ہے، ولو بالسین، اگر اسے جین بھی جانا. لہذا علم ایک ایسی دولت ہے، ایک ایسا خزانہ ہے جس کو دنیا کا کوئی بھی چور چرا نہیں سکتا ہے. علم ہی انسان کو معراج عطا کرتا ہے، علم ہی انسان کو بلندی تک پہنچاتا ہے، علم ہی انسان کو مہذب بناتا ہے، علم ہی انسان کے وقار کو بلند کرتا ہے، علم ہی انسان کو سویلائزڈ بناتا ہے. لہذا جہاں دنیا میں علم کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، بتایا جاتا ہے، اور علم کی اہمیت پر ہزاروں سیمینار ہوتے ہیں، وہیں قرآن مجید بار بار اعلان کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن وخلق الانسان. میں نے قرآن کی تعلیم دی، پروردگار متعال سورہ رحمان میں فرمایا کہ پہلے میں نے تعلیم دی، وخلق الانسان، اس کے بعد انسان کو خلق کیا، وعلمہ البیان، پھر اس کو بیان کرنا سکھایا. اور یہاں سے ایک بات اور صاف ہوتی ہے کہ علم ہی انسان کو صحیح راستے پر ثابت قدم رکھتا ہے، علم ہی انسان کو صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھتا ہے. اگر علم نہیں ہے تو پھر انسان جو ہے وہ نہ دینی معلومات حاصل کر پائے گا، نہ دنیاوی معلومات حاصل کر پائے گا. یعنی نہ دنیاوی زندگی اس کی کامیاب ترین زندگی ہوگی، نہ آخرت کی زندگی جو ہے وہ کامیاب. علم کے بغیر عمل ایسا ہے جیسے گھاٹ کے ٹوٹ جانے سے پانی بہہ جاتا ہے. علم اور عمل دونوں لازم و ملزوم، یعنی دونوں لازم و ملزوم ہیں. علم عمل کے بغیر نہیں اور عمل علم کے بغیر نہیں. کہتے ہیں کہ وہ پھول نہیں جس میں نکھت نہیں، یعنی جس میں خوشبو نہیں اسے پھول نہیں کہا جاتا. لہذا یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. جہاں علم انسان حاصل کرے وہاں پر اس پر عمل بھی کرے. بہرحال آپ جیسی معزز شخصیات کے سامنے میرا کچھ کہنا سورج کو چراغ دکھانے کی بجائے. یہاں ہمارے زونل ایجوکیشن پلاننگ آفیسر محمد لطیف صاحب تشریف فرما ہے، ہمارے سرپنچ جناب محمد اسلم ملک صاحب یہاں تشریف فرما ہے، جناب محمد اسلم تانترے سرپنچ صاحب اڑائی پیران، سید مسرت حسین شاہ صاحب،
نائب سرپنچ شفیق احمد صاحب اور محترم شقیل احمد پرے صاحب سیاسی و سماجی شخصیت اور یہاں کے انچارج ٹیچر انچارج ہیڈ ماسٹر محترم ایاز صاحب اور دوسری معزز شخصیات یہاں جو تشریف فرما ہیں، میں سب کا زونل ایجوکیشن آفیسر منڈی اور زونل ایجوکیشن پلاننگ آفیسر منڈی کی جانب سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور یہاں تشریف فرما ایس ایم سی کے ممبران، والدین اور پیارے بچوں، استاد قوم کی بنیاد کا معمار ہوتا ہے، استاد علم کا اخلاق کا مینار ہوتا ہے، چمن میں ننھے پودوں کی یہ خود کرتا ہے رکھوالی، اسے ہر ذرے خاک وطن سے پیار ہوتا ہے۔ استاد ہی بچے کی ذہنی اور فکری صلاحیتوں کو ابھارنے میں اپنا رول ادا کرتا ہے، اور وہی زندہ رہتا ہے استاد جو سماج کی خدمت کرتا ہے اور بچوں کے مستقبل کو تابناک بنانے میں اپنا مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان بچوں کے مستقبل کو تابناک بنانے کے لیے سب اپنا کردار ادا کریں۔ آج کے پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ پہلے تمام تر ذمہ داریاں ایک استاد کی ہوا کرتی تھی، اب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ہائر اتھارٹیز کی جانب سے یہ حکم ہوا ہے کہ جہاں استاد اپنا رول ادا کرے گا، وہاں سماج کی جو معزز شخصیات ہیں اور بچوں کے والدین ہیں، خاص طور پر ایس ایم سی کمیٹی جو ہے، ان کی بھی اب رسپانسبلٹی ہے کہ وہ سکول کے تعلیمی معیار کو بڑھانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ صرف یہ حکم ہوا تھا ہمیں ہائر اتھارٹیز کی جانب سے کہ اسکول میں جو ہے ایک پروفائل بنے گی جس میں ہیڈ ماسٹر سے لے کر 4th کلاس کا امپلائی جو ہے ان کے فوٹوگراف جو ہیں وہ چسپاں کیے جائیں گے بورڈ پر، لیکن اب یہ ہے کہ ایس ایم سی ممبر جو ہے، اسکول مینجمنٹ کمیٹی جو بنے گی، ان کی بھی پروفائل بنے گی اسکول میں، ان کے بھی فوٹوگراف جو ہیں وہ چسپاں کیے جائیں تاکہ انہیں بھی اپنی ذمہ داری کا جو ہے وہ احساس ہو۔ یہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ہائر اتھارٹیز کی جانب سے ہمیں یہ حکم ہوا ہے کہ جس طرح سٹاف کی پروفائل جو ہے وہ بورڈ پر چسپاں ہونی چاہیے، اسی طرح جو ہے ان کی بھی پروفائل جو ہے وہ بننی چاہیے۔ اور ایس ایم سی کمیٹی کے ممبران کی تعداد بھی بڑھا دی گئی، جو ہمیں ٹریننگ میں بتایا گیا کہ پہلے 7 ممبران ہوتے تھے، اب اس کو 16 کر دیا گیا۔ اس میں جو ہے 50% جو ہے وہ خواتین ہوں گی اور 50% جو ہے وہ بیل ہوں گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ اتنا ہی نہیں بلکہ اس جو یہ اسکول مینجمنٹ کمیٹی ہے، ایس ایم سی ممبران میں 2 بچے بھی رہیں گے اسکول کے جو ایسوسیٹ بچے ہوں گے، وہ ووٹرز تو نہیں ہوں گے لیکن ممبر ضرور ہوں گے۔ اور یہ ایس ایم سی کمیٹی جو ہے یہ باضابطہ طور پر باتفاق رائے ایک چیئرمین منتخب کریں گے اپنا ایس ایم سی کمیٹی کا، اور اسکول کا جو ہیڈ ہے وہ اس مینیجنگ کمیٹی کا سیکرٹری رہے گا۔ یہ اب جو ہے مجھے گورنمنٹ چاہتی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ہائر اتھارٹی چاہتی ہے کہ اب بچوں کے مستقبل کو تابناک بنانے کے لیے جہاں ٹیچر اپنا کردار ادا کرے گا، وہیں پر ایس ایم سی کمیٹی کے ممبران اور والدین بھی اب رول ادا کریں گے۔ اس کا مقصد یہ کیوں قدم اٹھایا گیا؟ بہت سے والدین جو ہے وہ اپنے بچوں کو سکول بھیجتے ہیں، سکول کی جو کا سٹاف ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ بچہ کہیں باہر چلا گیا یا سکول چھوڑ کر چلا گیا، والدین سوچتے ہیں وہ سکول میں، نہ والدین جانتے ہیں کہ بچہ کیا کر رہا ہے، نہ سٹاف جو ہے اس کو معلوم ہے کہ بچہ کہاں چلا گیا۔ اسی لیے ایک ڈپارٹمنٹ نے ایک سکیم کی تھی، تلاش کے ذریعے ڈھونڈے وہ کون سے بچے ہیں، اور اس وقت ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی یہ پوری کوشش ہے کہ کوئی بھی بچہ اب آنے والے وقت میں ان پڑھ نہیں رہنا چاہیے، یعنی پڑھائی سے تعلیم سے دور نہیں رہنا چاہیے، حتیٰ کہ وہ بچے خدا نخواستہ جو گونگے اور بہرے ہیں
یا جو بیچارے بلائنڈ ہیں، جو اندھے ہیں، ان کی بھی ٹریننگ جو ہے وہ ہمیں دی گئی ہے کہ ان بچوں کو بھی تعلیم دی جائے گی، اور حتیٰ کہ معذور بچوں کے لیے بھی، جو مزدور گھر سے سکول تک بچے کو لائے گا اور سکول سے گھر تک بچے کو لائے گا، اسے بھی مزدوری دی جائے گی دن کی۔ ایک تنخواہ مقرر کی ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے کہ اس مزدور کو بھی مہینے کا پیسہ دیا جائے گا جو بچے، معذور بچے کو گھر سے سکول لائے گا اور سکول سے گھر تک لے جائے گا۔ یہ محکمہ تعلیم کے اقدامات ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اسے بھی پیسہ دیا جائے، یعنی کوئی بھی بچہ جو ہے وہ گھر۔ حالانکہ یہ ٹریننگ دی گئی، میں نے یہ ٹریننگ کی ہے بریل اور سائن لینگویج، جو گونگے اور بہرے بچے ہیں ان کو بھی پڑھانا ہے آپ نے، اس کی ٹریننگ میں ابھی کر کے آیا ہوں۔ بریل اور یعنی جو بچے نابینا ہیں اور وہ بچے جو بول نہیں سکتے، ان کی ٹریننگ میں نے گزشتہ دنوں زونل ایجوکیشن پلاننگ آفیسر کے حکم کی تعمیل میں جو ہے وہ ہم نے ٹریننگ کروائی ہے گزشتہ دنوں ٹیچرز کو بھی، انہیں ہم نے جو ہے وہ یہ ٹریننگ دی کہ یہ گونگے اور بہرے بچوں اور نابینا بچوں کو کیسے پڑھایا جاتا ہے۔ اور آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں، اس وقت 400 سے زیادہ بچے ہمارے ملک کے، 400 سے زیادہ بچے جو نابینا ہیں اور انہوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے، پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے، اور وہ بچے جو گونگے اور بہرے ہیں انہوں نے بھی ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں حاصل کر رہی ہیں۔ تو یہ ایک وہ باضابطہ طور پر اب اسکولوں میں جو ہے اس قسم کی وہ جو نابینا بچوں کو احساس کے ذریعے احساس کروایا جائے گا انہیں ورڈز کا، اور وہ کیسے جو ہیں وہ پڑھیں گے، وہ مشین بھی جو ہے ڈپارٹمنٹ لانچ کرنے جا رہی ہے۔ تو اب ہم سب تیار ہیں اس خدمت کے لیے، اور اب ہم نے بھی یہ ٹھان لی ہے، کمر کس لی ہے کہ بچوں کے مستقبل کو تابناک بنانے کے لیے ہم سب کچھ نشاور کریں گے۔ اور مجھے انتہائی خوشی ہے اس بات کی جو بایو میٹرک کا جو ہے وہ آغاز کیا گیا ہے محکمہ تعلیم کی جانب سے۔ یقیناً اس سے سٹاف بھی پابند ہو گیا ہے اور والدین کو بھی یہ احساس ہو گیا ہے کہ اب بچے جو ہیں وہ اسکول میں جانے چاہیے۔ ہمیں کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ جتنی بھی ہمیں جو ہے وہ جو بھی حکم ہوگا ایجوکیشن ہائر اتھارٹیز کی جانب سے، ہم اس پر عمل کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے، کیونکہ بچے ہمارے ہیں۔ اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں یہ جو اس وقت محکمہ تعلیم اقدامات اٹھا رہی ہے، میں انتہائی خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ یقیناً تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کے لیے یہ اقدامات ہمیں سب کو اٹھانے چاہیے۔ گزشتہ دنوں زونل ایجوکیشن پلاننگ آفیسر یہاں تشریف فرما ہے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ لوگوں کے بچوں کو پڑھاؤ گے تو یقین مانیے کہ آپ کے بچے بھی پڑھیں، اور یہ یقین ہے۔ ہمارے والدین، اگر ہم کہیں گھر پر بیٹھتے تھے تو ہمیں والدین ڈانٹتے تھے کہ آج تم سکول کیوں نہیں گئے، ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہوتا تھا، اور ڈانٹ پڑتی تھی ہمیں گھر سے کہ آپ آج سکول کیوں نہیں گئے۔ اور یقیناً یہ ہم جو ہے وہ یہ ہمارا اخلاقی بھی اور دینی بھی فریضہ ہے کہ بچوں کے لائف کو ہم سپائل نہ ہونے دیں، بلکہ انہیں تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائیں، جس کا قرآن مجید جو ہے وہ اعلان کر رہا ہے من الظلمات الی النور۔ بہرحال آپ کے درمیان زیادہ نہیں، میں چاہتا ہوں چونکہ بات علم کی ہو رہی ہے، میری دل کی خواہش ہے کہ آج کے اس پروگرام کا آغاز ہم تلاوت قرآن مجید سے۔ تو آئیے میں گزارش کرتا ہوں رضوان الہی سے جو یہاں کے طالب علم ہیں، وہ آج کی اس علمی گفتگو میں جہاں ہو رہی ہے وہاں علم کی بات کریں اور